یہ اعتراضات سنیں. اب ایک اعتراض سن لیجئے, بڑا عجیب ہے. اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے. پھر ہر غیر مقلد کو آپ دیکھ لو, اہل حدیث کو تو راگ ضرور الاپتا ہے کہ بخاری بعد قرآن سب سے عظیم کتاب, سب سے معتبر کتاب, مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی وہ روایت ان کو نہیں چلتی. چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5101, اس پر امام بخاری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت حفصہ سے, جو فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں, ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا. وہ مر گیا, لیکن جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا, حالانکہ صوبیہ بھی بولتے ہیں لوگ. سویبیہ جب آتی ہے لونڈی خوشخبری سنانے, کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو, تجھے ایک بھتیجا پیدا ہوا. تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے. اب اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر ہباتی, جب ابو لہب کی موت ہو گئی, ابو لہب مر گیا, ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے, اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, تو بہت بری حالت میں دیکھا. اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ یہ حضرت عباس تھے, حضور کے چچا جو ایمان لے آئے. انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا, اور ابو لہب ان کا بھائی تھا, تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے. قال لہو ماذا لقیتا, تو حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیا حال ہے تیرا؟ قال ابو لہب, تو ابو لہب نے جواب میں کہا لم القا بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبیہ, کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد, میرے مرنے کے بعد, تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں, مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد. پھر انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سیراب کر لیا جاتا ہے, اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں, اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا. تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں, یا اس نے جو رسول کے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, اس کے بعد اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی اللہ نے. عذاب اس کا ہٹا نہیں دائمی, سخت عذاب میں ہے, سخت عذاب میں مبتلا ہے, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا, اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دی جاتی ہے. انگلی منہ سے چوستا ہے, اس میں ایک سوراخ ہے, اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور وہ کچھ پیاس بجھا لیتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 پر ہے. اب آئیے, ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا کہ یار بخاری میں یہ حدیث آ گئی تو اب ہم کیا کریں. یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, کتاب کا نام ہے ماہ ربیع الاول اور عید میلاد. لکھنے والا بمبئی کا ایک خبیث مولوی ہے کفایت اللہ, اور وہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کی جماعت کے لوگ اس وقت اس کو البانی بولتے ہیں, اس وقت کا ابن تیمیہ ہے بولتے ہیں. میں نے کہا ابن تیمیہ تو جیل میں جا کے یہ بھی مرے گا. پھر اس نے کتاب لکھی, اس کا صفحہ نمبر 11 ہے. اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ تبصرہ کر رہا ہے, وہی ابو لہب والی روایت. اور یہ روایت کس میں ہے؟ بخاری میں. اب بخاری کے علاوہ یہی روایت اور کن محدثین نے لکھا وہ بھی ذرا حوالے سن لیں پہلے, تاکہ پھر اس کا اعتراض سمجھ میں آئے. اس کو امام عبدالرزاق نے بھی لکھا, جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہے, شیخ میں ہے. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. ان کی المصنف کی جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر. امام بہقی نے بھی اس کو لکھا سنن الکبریٰ میں جلد 7 صفحہ 162 پر, اور دوسری کتاب امام بہقی دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 126 پر. اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 945 پر
इमाम बगवी ने शरह सुन्ना में जिल्द 9 सफ़ा 76 हदीस नंबर 2282 पर, हज़रत इमाम ज़ाइली ने नस्बुर रिआया में जिल्द 3 सफ़ा 168 पर, हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी ने उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी जिल्द 20 सफ़ा 95 पर, और ख़ुद गैर मुक़ल्लिदों के अल्लामातुद दहर इब्न कसीर ने सीरतुन नबुव्वत जिल्द 1 सफ़ा 224 पर लिखा। इसके अलावा और भी मुहद्दिसीन ने किताब अपनी अपनी किताबों में हदीस को लिखा। अब ये रिवायत जिस पर वो तबसरा करता है तो कहता है ये रिवायत सही नहीं। कौन सी रिवायत सही नहीं? बुखारी की। कल तक तो ये कहते थे कि साहब बुखारी की कोई रिवायत ज़ईफ नहीं है, मगर आज इनके मतलब की नहीं है तो वो रिवायत फिर सही नहीं, क्योंकि इनके मतलब की नहीं है, इनके अकीदे के खिलाफ जा रही है। फिर लिखता है कि इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह कि इस रिवायत को उर्वा ने बयान किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें ये रिवायत कहाँ से मिली, किससे सुना, लिहाजा ये रिवायत मुनक़ते यानी ज़ईफ है। उर्वा ने कहते हैं कि उर्वा ने बताया नहीं कि उन्होंने सुना कहाँ से। तो इसका पहला तो जवाब यह है कि उसकी सनद ही में उन्होंने इब्तिदा में बयान कर दिया कि हज़रत हफ्सा से सुना, हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन है, तो फिर ये रिवायत मुनक़ते नहीं है, पहली बात। और दूसरा बिलफर्ज अगर मुनक़ते भी मान ले तो वो कम अज़ कम ताबई तो ज़रूर है, सहाबी नहीं है तो। और ताबई भी अगर रिवायत कर रहे हैं और फिर उर्वा जो है वो सिक़ा है, उलमा ने उनके बारे में लिखा कि ये सच्चे रावी है, ज़ईफ़ में से नहीं है, मुदल्लिस रावियों में नहीं है, तो इनकी रिवायत पर एतमाद किया जाएगा। मुनक़ते बोलकर ज़ईफ़ बोलकर उसका इनकार नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, ये रिवायत सही नहीं तो फिर बुखारी को आप सही बोलना छोड़ दीजिए और फिर ये तस्लीम कर लीजिए कि बुखारी में भी बहुत सारी हदीसें वो हैं कि जो काबिल एतबार नहीं। कल तक जब हम यजीद के बारे में एक हदीस पर जरह करते थे, कुस्तुतुनिया के बारे में बुखारी में हदीस है कि रसूल ने कहा जिसने कुस्तुतुनिया की जंग में शरीक हुआ जो पहली बार, वो बख्श दिया गया। कहते यजीद उसमें शरीक हो गया, और हम उस पर बार बार कहते थे कि उसके दो रावी ऐसे, या ये इब्न हमजा सौर इब्न यजीद, ये रावी दोनों जो है ये कदरी और नासबी फिरके के, लिहाजा ये रिवायत मोतबर नहीं। तो ये गैर मुक़ल्लिद मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। कहते बुखारी करते थे, मगर उसी बुखारी में जब अबू लहब की रिवायत आई तो यहाँ वो क्यों गैर मोतबर क्यों हो गई? एक चीज तो यह है। दूसरा, ये रिवायत अगर मुनक़ते हैं तो ये बात 1400 साल के बाद किफ़ायतुल्लाह के समझ में आई, अब इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ के समझ में नहीं आई, इमाम बुखारी के समझ में नहीं आई, इमाम बहकी के समझ में नहीं आई, इमाम अस्क़लानी के समझ में नहीं आई, इमाम बग़वी को समझ में नहीं आई, हज़रत इमाम आइनी के समझ में नहीं आई, खुद इनके अल्लामा इब्न कसीर के भी समझ में नहीं आई। और हद तो ये है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि इनका किन किन लोगों ने, खुद इनके मुल्लाओं ने लिखा है। तो पहली वजह तो इन्होंने बयान की कि रिवायत ज़ईफ़ है, तो कम अज़ कम चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये इन्होंने अब मान लिया कि बुखारी की हर रिवायत मोतबर और काबिल अमल नहीं है, मतलब कुछ रिवायतें उसमें ज़ईफ़ भी है, उनमें की भी है। अब दूसरी दलील सुनिए, इसकी बड़ी मज़ेदार दलील है दूसरी। कहता है कि दूसरी वजह यह है कि ये रिवायत कुरानी बयान के खिलाफ है, क्योंकि इस रिवायत से मालूम होता है कि उसके हाथ और उसकी उंगलियां सही सलामत है, जबकि बल्कि कोई चीज़ पीने के भी काबिल है, जबकि कुरान का बयान है कि तब्बत यदा अबी लहब, यानी अबू लहब के हाथ टूट जाए। तो कहता है कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया अबू लहब के हाथ टूट जाए, और हदीस में आया है, रिवायत में आया कि वो हाथ चूसता है, उंगली चूसता है तो पानी मिलता है। जब उसका हाथ ही टूट गया तो फिर पानी कैसे चूस सकता है? तो तब्बत यदा वाली आयत तो इसको दिख गई, इमाम बुखारी को नहीं दिखी यार। उनके पल्ले नहीं पड़ा कि हाथ टूट गए, तो ऐसी बकवास और गैर मोतबर रिवायत मैं बुखारी में क्यों लिखूं? सारे इमामों की किसी के समझ में नहीं आया कि अरे अबू लहब के हाथ ही टूट गए यार, अब रहा ना बांस ना बजेंगी बांसुरी। तो क्या कुरान में तब्बत यदा अबी लहब इसका मतलब यही है? इस जाहिल को क्या मालूम नहीं है कि बनता है जैसी ये आयत नाजिल हुई थी क्या वैसी हाथ टूट गए थे उसके? आखिरी तक उसके हाथ टूटे नहीं, और ये आयत उतरने के फौरन बाद वो मरा भी नहीं, 2 हिजरी में मरा है। आयत मक्के में उतरी, मर 2 हिजरी में जंगे बद्र के बाद, तब तक हाथ सलामत रहे, हाथ भी था, खाता पीता था। तो ये हाथ टूटने से मुराद क्या है?
ارے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے، جیسے کسی پہ لان تان کیا جاتا ہے تو ہمارے گھروں کی مائیں بھی بولتی ہے نا غصے میں اپنے بیٹے کو، ارے تو ہاتھ ٹوٹ جائے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائے، تو اس کا مطلب بولا تو ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ جیسے عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا اور یہ اکثر بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب؟ تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے ہاتھ کو مٹی میں بھراتا رہے، یہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ تو کسی کی میت دیکھے، تیرے عزیزوں میں سے کوئی مر جائے اور تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی دے دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یہ اس کی مراد ہوتی تھی۔ تو انہوں نے لایا کہ صاحب ابو لہب کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اچھا ہم نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، چلو مان لیا، حالانکہ کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیت اترنے کے بعد موت تک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب موت کے بعد، مرنے کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور جہنم میں ٹوٹے ہوئے۔ تو اس کے لیے دو جواب ہے۔ پہلا جواب، آپ کو پھر یہ حدیث یا روایت پیش کرنی پڑیں گی کہ جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد جہنم میں وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے گیا، تو یہ حدیث میں تو کہیں آیا نہیں، تو اس کا مطلب ابو لہب نے ہی خواب میں آ کے بتایا ہوں گا کفایت اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور ہاتھی نہیں ہے تو پھر پانی پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا اس جہالت نہیں دیکھی اس کی، جب امام بخاری لکھ رہے ہیں اور حدیث میں یہ جملے موجود ہے کہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی تمہارے سے جدا ہونے کے بعد، سخت عذاب میں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے یہ چھٹکارا اور راحت دی جاتی ہے کہ اس انگلی کو میں زبان پہ رکھتا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ مجھے بتائیے انگلی سے پانی نکلتا ہے؟ نکلتا ہے کیا؟ ارے آپ انگلی ڈالیں منہ میں پانی نکلے گا؟ اور اگر چبا ڈالیں گے تو خون نکلے گا، پانی تو نہیں نکلے گا، پانی نہیں نکلتا نا، یہ خلاف فطرت کام ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی میلاد منانے کے طفیل میں اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ انگلی سے جب کہ پانی نہیں نکلتا، خلاف معمول بات ہے، یہ معمولات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، جب انگلی سے پانی نکلوا دے اس پر وہ قادر ہے تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ اس دن درست ہو جائے اس پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ مان لیا اور یہ چھوڑ دیا والی کیا بات ہے؟ اور یہی بات ابو لہب کے بارے میں یہ بھی کہتا، میں نے کہا نا ایک ملا جو بولتا ہے آخری تک سبھی وہی بولتے ہیں۔